اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ سامعین اکرام، سلام علیکم۔ ہم آپ کے سامنے کچھ حلقات میں ان عقائد کے اوپر گفتگو کریں گے کہ جو عقائد ہمارے اہل سنت کے یہاں مشکوک اور مجروح شمار کیے جاتے ہیں، اور یہ بیان چند حلقات کی صورت میں ہوگا۔ اور آج ہم گفتگو کریں گے تقیہ کے اوپر کہ جس کی وجہ سے مخالفین ہمارے اوپر طعن و تشنیع کرتے ہیں اور ایک صحیح عقیدے کو غلط طریقے سے لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں، اور جس کے ذریعے سے تشیع کے اوپر طعن کیا جاتا ہے، اور یہ باور کرانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ تقیہ یعنی جھوٹ، تقیہ یعنی منافقت، جبکہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے ان حلقات میں کہ تقیہ کیا ہے، اس کے جواز کے اوپر کیا دلائل ہیں، اور اہل سنت کے یہاں تقیہ کی کیا اہمیت ہے۔ سب سے پہلے ہم شیعہ علماء کی کچھ تعریفات بیان کریں گے آپ حضرات کے سامنے کہ تقیہ ہے کیا، اور وہ بھی عبارات نہیں بلکہ صرف ان کا مفہوم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ سب سے پہلے تصحیح الاعتقادات الشیعہ میں شیخ مفید اس کے متعلق کیا بیان فرماتے ہیں۔ شیخ مفید کا کہنا یہ ہے کہ حق کو چھپانا اور اپنے عقیدے کو دشمن کے سامنے مخفی رکھنا، حق کے اوپر پردہ ڈالنا اور اسے دشمنوں سے چھپانا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے ظاہر کرنے کی صورت میں دشمن سامنے والے کے جان، مال یا اس کی حرمت کو پامال کرے۔ آگے فرماتے ہیں کہ تقیہ تب واجب ہوگا جب اس بات کا قوی امکان ہو یا اسے یقین ہو کہ اپنے عقیدے کے اظہار کی وجہ سے دشمن اس کو ضرر پہنچائے گا، اس کو نقصان پہنچائے گا، بلکہ شرط یہ ہے کہ احتمال قوی ہو۔ ایسی صورت میں تقیہ واجب ہوگا، اور اس صورت میں کہ جب احتمال قوی نہ ہو تو پھر ایسی صورت میں تقیہ واجب نہیں بلکہ جائز ہوگا۔ اس لیے کہ دین مصلحت کا نام ہے، جہاں مصلحت وجوب کی ہے وہاں تقیہ واجب ہے، اور جہاں مصلحت جواز کی ہے تقیہ وہاں پر جائز ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ائمہ علیہم الصلوۃ والسلام نے جہاں اپنے اصحاب کو اپنے عقیدے کے اظہار سے منع فرمایا ہے اور لوگوں سے یہ کہا ہے کہ اپنے عقیدے کو چھپا کر کے رکھو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دشمن عقیدے کے اظہار کی وجہ سے تمہارے جان کو نقصان پہنچائے، مال کو نقصان پہنچائے، عزت کو نقصان پہنچائے، وہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ائمہ علیہم الصلوۃ والسلام نے اپنے کئی اصحاب کو، جیسے جناب ہشام ہو گئے، ان سے یہ کہا ہے کہ اپنے عقیدے کا اظہار کرو، بلکہ مخالفین سے مناظرہ بھی کرو، اپنے عقائد پر بیانات قائم کرو ان کے سامنے، تاکہ لوگوں کے سامنے حق واضح ہو سکے۔ یہ ہے خلاصہ ان عبارات کا کہ جو شیخ مفید علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب تصحیح الاعتقادات الشیعہ میں بیان فرمایا ہے۔ اس کے بعد دوسری تعریف جناب شیخ انصاری نے اپنی کتاب التقیہ میں بیان کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ تقیہ سے مراد یہ ہے کہ انسان ضرر سے محفوظ رہے اور حق کے خلاف چیزوں کو انجام دے، چاہے وہ قول کے ذریعے ہو، زبانی صورت میں ہو یعنی دشمن کے ہاں میں ہاں ملائے، یا پھر عمل کی صورت میں ہو یعنی مخالفین کے طریقے سے نماز پڑھے، ان کے طریقے سے روزہ رکھے، یا پھر جو کفار کا دین ہے ان کے اوپر عمل کرے، لیکن اس کا دل ایمان سے مطمئن ہونا چاہیے تاکہ انسان کی جان، مال اور عزت و آبرو کفار سے یا پھر ایک مومن کی، ایک عام مسلمان سے محفوظ رہے۔ سب سے آسان تعریف علامہ طبرسی نے مجموع البیان میں بیان کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ تقیہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ الاظہار باللسان خلاف ما ینطوی علیہ القلب، یعنی کہ جو چیز انسان کے دل میں ہے زبان سے اس کے خلاف ظاہر کرنا۔ للخوف علی النفس، کس وجہ سے؟ اس لیے کہ انسان کو خوف ہے کہ اگر وہ بات بیان کرے گا کہ جو اس کے دل میں ہے اور وہ بات زبان پر آ جائے تو دشمن اسے جان و مال کا نقصان
پہنچا سکتا ہے، اور کون سا مورد وجوب کا ہے اور کون سا جواز کا ہے یہ بیان ہو چکا ہے کہ جہاں احتمال قوی ہو کہ دشمن جان و مال کو نقصان پہنچائے گا تقیہ اس صورت میں واجب ہے، اور جہاں پر احتمال قوی نہ ہو وہاں پر تقیہ صرف جائز ہے۔ اب آتے ہیں اہل سنت کے تان کی طرف۔ ناسبیوں میں سے مشہور ترین ناسبی ابن تیمیہ۔ ابن تیمیہ کا اعتراض تقیہ کے اوپر بنیادی طور پہ تو آپ یہ جان لیں کہ ابن تیمیہ نے تقیہ کو نفاق سے تعبیر کیا ہے اور کہا ہے کہ تقیہ اور نفاق ایک ہی چیز ہے، اور کئی جلدوں پہ مشتمل تشیع کے خلاف ایک کتاب لکھی کہ جس کا نام ہے المنہاج سنت النبویہ، کہ جس کا سنت سے دور دور تک تعلق نہیں ہے۔ ابن تیمیہ کہتا ہے کہ جو چیز شیعوں میں رائج ہے انہی چیزوں میں سے بعض چیزیں سامریوں میں رائج ہیں اور اسی کے مشابہ ہیں۔ سامری یہودی قوم کی بدترین قوم ہے، یہی وجہ ہے کہ لوگ شیعوں کو مسلمانوں کے درمیان سامری کی طرح سمجھتے ہیں۔ شیعوں کے انہی کاموں میں سے ایک تقیہ اور اندر کی بات کو چھپانا ہے، مثلاً دوسروں سے دشمنی کو چھپانے کی جہد سے یہودیوں کی طرح اور شیعوں میں اس قسم کے کام بہت زیادہ ہیں، یعنی کہ جیسے تقیہ ہے یعنی جو چیز انسان کے دل میں ہے زبان سے اس کا خلاف ظاہر کرنا، ایسی بہت ساری چیزیں تشیعوں میں رائج ہیں، موجود ہیں۔ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 38 مؤسسہ قرطبہ کی چھپی ہوئی کتاب ہے، مصر کی پہلی طباعت ہے سن 1408 ہجری۔ مزید آگے صفحہ نمبر 68 پہ کہتا ہے کہ رافضیوں کے بدعتی کاموں کا سرچشمہ زندیق اور الحاد ہے، اور اس کے آگے وہ بیان کرتا ہے کہ تقیہ شیعوں کے نزدیک یہ ہے کہ تقیہ کہتے ہیں کہ تقیہ ہمارا دین ہے، اور تقیہ یہ ہے کہ زبان سے کوئی بات کہہ دے لیکن دل میں وہ اس کے خلاف عقیدہ رکھتا ہے، اور یہ وہی جھوٹ اور منافقت ہے۔ یعنی ابن تیمیہ کے نزدیک نفاق میں اور تقیہ میں کوئی فرق نہیں ہے، جو تقیہ ہے وہی نفاق ہے اور جو نفاق ہے وہی تقیہ ہے۔ فرماتا ہے کہ وَهُوَ أَن يَقُولَ أَحَدُهُمْ بِلِسَانِهِ خِلَافَ مَا فِي قَلْبِهِ وَهَذَا هُوَ الْكِذْبُ وَالنِّفَاق۔ کہتے ہیں کہ اسی تقیہ کو جھوٹ بھی کہتے ہیں اور نفاق بھی کہتے ہیں۔ پھر آگے جلد نمبر 60 صفحہ نمبر 151 میں ابن تیمیہ کہتا ہے کہ التقیہ التی ہے ان یقول بلسانہ ما لیس فی قلبہ وہذا علامت النفاق۔ کہتا ہے کہ تقیہ یہ ہے کہ ان یقول بلسانہ ما لیس فی قلبہ، یعنی جو انسان کے دل میں نہ ہو زبان سے اس کے خلاف ظاہر کرنا، وہذا علامت النفاق، اور کہا کہ یہ نفاق کی ایک علامت ہے۔ گویا ابن تیمیہ کے نزدیک تقیہ میں اور نفاق میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن ہم کچھ فرق کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ بنیادی طور پہ تقیہ میں اور نفاق میں کیا فرق ہے۔ سب سے پہلی اور بنیادی فرق تقیہ اور نفاق میں تو یہ ہے کہ تقیہ اس کیفیت کو کہتے ہیں کہ جہاں انسان کے دل میں اسلام ہو اور زبان پر کفر ہو، کہ جیسے جناب عمار یاسر کا تقیہ تھا، لیکن نفاق بالکل اس کے برعکس ہے، اور نفاق یہ ہے کہ انسان اپنے دل میں کفر کو رکھے لیکن زبان سے اسلام کا کلمہ پڑھے اور اپنے آپ کو مسلمان کہے۔ پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، منافقین کی صفت بیان کرتا ہے اور کہتا ہے کہ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ منافقین وہ ہیں کہ جب وہ صاحبان ایمان کے درمیان آتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تمہارے دین پہ ہیں، تمہارے مذہب پہ ہیں، لیکن جب وہ اپنے شیاطین کے پاس جاتے ہیں، ان کی بارگشت ہوتی ہے تنہائی میں ان کی طرف، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم تو مذاق کر رہے تھے، یعنی کہ دل میں تو ان کے کفر ہوتا ہے لیکن زبان پر اسلام ہوتا ہے۔ وہیں پروردگار عالم نے تقیہ کے بارے میں ایک مثال دی، اور وہ مثال اس انسان کی ہے کہ جو مرد مومن تھا اور فرعون کے لشکر میں تھا۔ وقال رجل مومن من آل فرعون یکتم ایمانہ، کہ جو اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا، تو ایمان کو کس طریقے سے چھپائے ہوئے تھا کہ کیا ایمان کوئی چیز ہے کہ جسے وہ اپنے جیب میں چھپائے ہوئے تھا؟ مطلب یہ ہے کہ ایمان کو اس طریقے سے چھپائے ہوئے تھا کہ وہ فرعون کو اپنا رب ظاہری طور پہ مانتا تھا، جو ان کا دین تھا
وہ اس دین پہ چل رہا تھا لیکن اس کا دل ایمان سے بالکل مطمئن تھا۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ تقیہ بلا ضرورت نہیں ہوتا، اور تقیہ ایک مصلحت کا نام ہے، لیکن نفاق میں ایسی کوئی قید نہیں ہے، اور مصلحت سے تو نفاق کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے کہ مصلحت ان چیزوں میں ہے کہ جو دین کا حصہ ہیں، اور نفاق تو کبھی بھی دین کا حصہ نہیں ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ تقیہ ایک جائز عمل ہے۔ پروردگار عالم اس کے متعلق قرآن مجید میں سورہ آل عمران آیت نمبر 28 میں ارشاد فرماتا ہے کہ لا يتخذ المؤمنون الکافرون اولیاء من دون المؤمنین ومن یفعل ذلک فلیس من اللہ فی شیء الا ان تتقوا منہم تقاتن۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ مومنوں کو چاہیے کہ وہ مومنوں کے سوا کافروں کو اپنا دوست نہ بنائیں۔ اگر کوئی انسان ایسا کرے گا تو اس سے کوئی بھی عہد و پیمان نہیں ہوگا۔ کہا کہ ہاں لیکن صرف ایک صورت ایسی ہے کہ انسان تقیتاً ایسا کرے اور خوف سے ایسا کرے کہ سامنے والا اگر ہم یہ ظاہر نہ کریں کہ ہم اس کے دین پہ ہیں یا اس کو ہم دوست بنا رہے ہیں تو پھر وہ اسے جانی اور مالی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اس آیت سے یہ ثابت ہوا کہ تقیہ ایک جائز عمل ہے، اور کئی آیات ایسی ہیں نفاق کے اوپر کہ جو اس بات پہ دلالت کرتی ہیں کہ نفاق ایک حرام عمل ہے۔ تو جو ایک جائز عمل ہو اور ایک حرام عمل ہو اس میں مساوی کی نسبت نہیں ہو سکتی، اور وہ چیزیں برابر نہیں ہو سکتی۔ اگر نفاق کو یہ مانے کہ شریعت میں نفاق جائز ہے اس لیے کہ تقیہ کی اجازت تو پروردگار عالم نے دی ہے اور وہ آیات سے واضح ہیں، تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ پروردگار عالم نے نفاق کی اجازت دی ہے کہ اگر آپ یہ عقیدہ رکھیں کہ تقیہ اور نفاق ایک ہی چیز ہے، اور یہ کوئی ایسا بدعقل انسان ہی ہو سکتا ہے کہ جو یہ نظریہ رکھے۔ چوتھا فرق یہ ہے کہ تقیہ ایک فضیلت ہے، کیونکہ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ وقال رجل من آل فرعون یکتم ایمانہ، سورہ غافر آیت نمبر 28۔ پروردگار عالم نے اس انسان کو، اس مرد مومن کو کہ جو فرعون کے لشکر میں تھا، مومن کہہ کے تعبیر کیا ہے اور کہا ہے کہ مومن من آل فرعون، اور ایمان ایک فضیلت ہے، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ نفاق ایک فضیلت نہیں ہے بلکہ ایک رذیلت ہے، اور منافقین کو پروردگار عالم نے جھوٹا کہا ہے۔ سورہ منافقون آیت نمبر 1، اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسولہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ پروردگار عالم نے کہا کہ جب منافقین آپ کے پاس آتے ہیں تو یہ اقرار کرتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، جبکہ اللہ جانتا ہے کہ تم اللہ کے رسول ہو، اور بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ منافقین جھوٹے ہیں، اور جھوٹوں پہ پروردگار عالم نے لعنت کی ہے۔ یعنی کہ تقیہ ایک فضیلت ہے کیونکہ تقیہ کرنے والے کو پروردگار عالم نے مومن کہا، اور نفاق ایک رذیلت ہے کیونکہ نفاق رکھنے والا انسان جھوٹا ہے، اور جھوٹوں پہ خدا نے لعنت کی ہے۔ تو فضیلت اور رذیلت کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ آخری فرق، پانچواں فرق یہ ہے کہ جو نظریہ عدالت صحابہ کا اعتقاد رکھتے ہیں وہ بہتر جانتے ہیں کہ صحابہ نے تقیہ پہ عمل کیا ہے۔ تو جب صحابہ نے تقیہ پہ عمل کیا ہے تو پھر بھلا کیسے ممکن ہے کہ تقیہ نفاق کی ہی ایک قسم ہو اور جھوٹ ہو؟ اس لیے کہ ایک طرف تو آپ یہ نظریہ رکھیں کہ سارے کے سارے صحابہ عادل تھے، اور پھر یہ بھی مانیں کہ تقیہ نفاق ہے یا جھوٹ ہے، تو پھر بھلا جھوٹ بولنے والا یا پھر نفاق پہ عمل کرنے والا عادل کیسے ہو سکتا ہے؟ تو پھر یا تو انسان کو نظریہ عدالت صحابہ کو ترک کرنا پڑے گا اور یہ ماننا پڑے گا کہ نفاق، جھوٹ اور تقیہ ایک ہی چیز ہے، یا تو پھر دونوں میں فرق رکھنا پڑے گا، اس لیے کہ نفاق کے ساتھ انسان عادل کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔